ہاں جی، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک بڑی اچھی مثال رکھی ہے، اگرچہ کہ اس کے بارے میں بھی مطلب اینڈ کو اتنا اچھا نہیں ہوا، لیکن یہ کہ یہ جو کشمیر میں ہوا ہے، جو کچھ کہا جاتا ہے بات اس طرح نہیں ہے۔ یہ جو وہاں کی ایکشن کمیٹی بنی تھی، میں اچھی طرح واقف ہوں، میں ادھر جاتا رہتا ہوں، ہفتے میں میرا ایک دن یعنی کشمیر میں ہوتا ہے، مظفر آباد بھی جاتا ہوں، راولہ کوٹ بھی جاتا ہوں، یہ سارے بیک گراؤنڈ سے مجھے واقفیت ہے۔ عوام اگر منظم نہیں ہوگی تو حکومت اسے ہمیشہ پیس کے رکھ دے گی۔ عوام کو اپنے حق کے لیے منظم ہونا ہوتا ہے۔ آپ آٹا مہنگا کر رہے ہیں، آپ چینی مہنگی کر رہے ہیں، آپ مہنگائی کر رہے ہیں اور کیے چلے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو آپ کرتے ہی چلے جائیں گے۔ ریزسٹنس ہوگی، مزاحمت ہوگی، عوام کھڑی ہوگی، احتجاج کرے گی تو آپ سوچیں گے۔ دنیا بھر میں اس طرح کی تحریکیں ہوتی ہیں، اور باقاعدہ جو کنزیومرز ہیں ان کی سوسائٹیز ہوتی ہیں، وہ چیزیں خریدنے سے انکار کر دیتے ہیں اگر ایک خاص ریٹ پر نہ ملے، تو وہ جب تک آپ منظم نہیں کریں گے نہ رائے عامہ کو، اس وقت تک آپ کی کوئی نہیں سنتا۔ یہ جو آزاد کشمیر میں ہوا، یہ لوگ کوئی بڑے سیاسی لیڈر ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، یہ مقامی سطحوں پہ لوگوں نے بنائی ایک ایکشن کمیٹی، اور بڑا سمپل سا، جو بھی کچھ چند جو مؤثر لوگ ہوتے تھے یعنی بات چیت کر لیتے، وہ اکٹھے ہو کے ایک کمیٹی بنا کے، علماء لوگوں نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا۔ تو مطالبے بنیادی چھوٹے چھوٹے تھے، ایک آٹے کا مسئلہ تھا اور ایک چینی کا بجلی کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے نا، یہاں سے بات چلی ہے۔ اور یہ بہت یعنی منظم بھی رہے ہیں، پرامن بھی رہے ہیں، قانون کے دائرے کے اندر بھی رہے ہیں۔ ایک وہ کام چھوڑ کر کے انہوں نے بجلی کے بل دینے سے انکار کیا ہوا تھا، یہ ایک غیر قانونی حرکت تھی، باقی یہ سارا جو اپنے اس معاملے میں قانون کے دائرے کے اندر رہے۔ عوام اگر اس طرح منظم ہو نا تو ہمارے سامنے ہے کہ وہ اپنا حق لے لیتی ہے، حکومت اس کے اندر مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ وہ چیز ہے جس سے حکومتیں خوفزدہ رہتی ہیں کہ کہیں عوام جینیئن لیڈرشپ کے اندر منظم نہ ہو جائے۔ تو ایک تو میں اس اعتبار سے بڑا خوش ہوں کہ بھائی یہ ہوا ہے نا کشمیر میں، اور یہ بڑے بالغ نظر لوگ ہیں، سیاسی شعور شاید ہمارے پورے اس خطے میں سب سے زیادہ وہاں پہ گہرائی کے ساتھ۔ ایک تو ہوتا ہے نا آپ کے اندر جذبہ حریت ہے، لیکن اگر شعور نہیں ہے تو جا کے ٹکر ماریں گے، مریں گے، تو شعور بھی چاہیے ہوتا ہے، وہ شعور بھی ہے ان میں۔ پھر یہ بات ہے کہ یہ وہ واحد علاقہ ہے کہ جنہوں نے 1948 میں لڑ کے جہاد کر کے تو آزادی حاصل کی ہے۔ اب وہ نسل ختم ہو رہی تھی، تو یہ ایک تحریک نے گویا وہ پرانی وراثت جو تھی، جو مر رہی تھی، وہ زندہ بھی ہو گئی ہے۔ اب اگلے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا یار کہ تحریک یوں اٹھائی جاتی ہے، ایک نئی تحریک کی جو ہے نا وہ یادیں اجتماعی لاشعور کے اندر آ گئی ہیں، تو ایک یہ اس میں بہتری ہوئی ہے۔ کمزوری جو اس میں بعد میں سامنے آئی نا، دیکھیں جب ایک بات مشہور ہے نا کہ جب آپ تندور گرم کر لیتے ہو تو آپ تو اپنی روٹیاں لگاتے ہی لگاتے ہو، تو پڑوسی بھی جس کا تندور نہ ہو وہ بھی روٹیاں لگانے آ جاتا ہے کہ جی آپ اجازت دیں تو میں بھی روٹی لگا لوں، اور بعض بغیر اجازت کے بھی آ کے لگا کے لے جاتے ہیں۔ تو اصل میں جسے ہمارے محاورے میں لچ تلنا کہتے ہیں نا، وہ یہی، یعنی ایک آپ نے وہ رکھا ہوا ہے اپنا وہ تیل والا کڑاہا، آپ اپنے لچ تل رہے تھے تو کوئی اور بھی آ کے اپنا لچ تل کے لے گیا، یہ ہے لچ تلنا۔ تو لچ تلنا یا گرم تندور ہو جائے تو روٹی لگانا، یہ ایک محاورہ ہے۔ تو جب آپ تحریک کو متحرک کر کے اس سٹیج پہ لے آتے ہیں نا، تو وہاں پہ پھر جو دوسری منظم پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنا لچ تلنے کی کوشش لازماً کرتی ہیں۔ یہ سب سے نازک ترین مرحلہ ہوتا ہے اس عوامی تحریک کے اندر، اور اگر آپ کی وہ ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہے، یعنی آپ کی آرگنائزیشن مضبوط ہے جس نے یہ تحریک اٹھائی ہے، وہ ایکشن کمیٹی جو جیسے وہاں پہ تھی، تو وہ کسی دوسرے کو لچ تلنے کا موقع نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اگر وہ کمزور ہے نا تو نہ صرف لچ تلا جاتا ہے بلکہ پوری کی پوری تحریک ہائی جیک بھی ہو جاتی ہے۔ تو کشمیر میں تو بڑا خطرناک صورتحال یہ تھی کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں نا، یہ جنہیں ہم نیشنلسٹ کہتے ہیں، یعنی جو خود مختار کشمیر کے حامی ہیں، تو وہ لوگ جو تھے وہ ایک طرح سے، یعنی اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں نیشنلسٹ میں بھی۔ ایک بڑے معقول لوگ ہیں، ان کی پوری ایک فلسفی ہے، ایک لائن مطلب آرگومنٹ ہے جس کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، اس طرح کی رائے ہر آدمی کو رکھنے کا حاصل ہے۔ ایک وہاں کے وہ نیشنلسٹ ہم اس طرح کے ہیں کہ جو جیسے اس طرف ہمارے خودکش دھماکے والے ہیں کہ ہاں یہ دونوں، یعنی وہ انتہا پسند قسم کے،
وہ شروع ہی سے اس تحریک کے اوپر نگاہ جما کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ جب اس فیز میں آئے گی تو ہم اپنا لچ تلیں گے. لیکن ایکشن کمیٹی کو بھی اس چیز کا پتہ تھا, انہوں نے اپنی حد تک بھرپور کوشش کی ہے کہ ان کو فاصلے پہ رکھا جائے. لیکن یہ جب مظفر آباد آخری دن ہوا ہے نا, یہ جو فائرنگ وغیرہ ہو گئی ہے وہ, تو یہ اس میں ان لوگوں کی شرارت شامل ہیں, ان کے ہاتھ سے چیزیں نکلی ہیں. یہ ایک مس ایپ تھوڑا سا ہوا ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے کنٹرول کر لیا. ابھی بھی جو وہاں پہ جو جس طرح کی ایکٹیویٹی ہے کہ جو ایک اسے اینٹی پاکستان رنگ دے دیا گیا تھا, وہ اس تحریک کے مقاصد میں شامل بالکل نہیں تھا. یہ جو ہے نا, یہ غلط جو ہے نا وہ رنگ دیا گیا, یہ بالکل نہیں تھا. کوئی آزادی کی تحریک نہیں تھی, کوئی حکومت مخالف تحریک نہیں تھی, کوئی اینٹی پاکستان تحریک نہیں تھی. وہ تحریک صرف اپنے ان جو ہے نا مطالبوں کی حد تک محدود تھی. تو میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایسی تحریک, ایک زندہ قوم کے اندر ایسی تحریک ہر وقت موجود رہنی چاہیے کہ اگر آپ کے حقوق کو تلف کیا جائے, ریاست جبر سے کرے, حکومت جبر سے کرے, تو آپ ریزسٹ کریں, آپ کھڑے ہوں, آپ ایک اسٹرگل کریں اور اپنا حق ان جمہوری اصولوں پر چڑھ کے حاصل کریں. یہ سب ڈیموکریٹک پروسیس ہے. یہ اس کے لیے آپ قربانی نہیں دیں گے تو آپ غلام کر دیے جائیں گے. اس کے بغیر جمہوریت زندہ نہیں رہتی جب تک کہ عوام زندہ طاقت بن کے سامنے نہ آئے. تو ہمارے سامنے ایک مثال آئی ہے. اس طور پر پاکستان میں بھی تحریک منظم کرنے کی ضرورت ہے. عوام اٹھے, اپنی گلی کی لیڈرشپ بنائیں, دوسری گلی والے بنائیں, گلیوں والے مل کے ایک لیڈرشپ بنائیں, اور یہ کوئی بے شک الیکشن نہ لڑیں. یہ جو عوامی مسائل ہوتے ہیں نا, اس پر یہ ایکٹیویٹ ہو جائیں. یہی تو سیاسی جد و جہد ہے. یہی بڑھتے بڑھتے, یعنی اس میں آپ ویلفیئر کو بھی شامل کر لیں, لوگوں مطلب تھانے کچہری کے مسائل ہیں ان کو بھی شامل کر لیں. کرتے کرتے ایک آپ کا جب وہ بن جاتا ہے نا, جسے کہتے ہیں ایک آپ کی سیاسی ساکھ بن جاتی ہے, تو پھر آپ اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ کوئی ملکی سطح کا ایجنڈا لے کے بھی کھڑے ہوں. یہ ایک جینین طریقہ ہے ایک تحریک کے بن کر ابھر کر سامنے آنے کا. باقی جو تحریکیں بنتی ہیں جناب گملوں میں, یہ جو لیڈرشپ گملوں میں بنتی ہیں, ان کا انجام پھر وہی ہوتا ہے جو پولٹری فارم کے ککڑ کا ہوتا ہے.